الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ دورہ شرف انشاءاللہ العظیم آج کا یہ پہلا سبق ہے۔ سارے طلباء توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا سبق ہے ہمارے اس دورے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ یہ سبق نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے مبادیات علم، یعنی علم یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں صرف، اس کے اندر جو ابتدائی چیزیں ہیں یعنی ابتدائی معلومات، مبادیات علم کا یہ مطلب ہے، ابتدائی معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ان ابتدائی معلومات کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دورے کا مقصد، یہ جو ہم دورہ کروا رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے۔ ہمارے دورے کا مقصد، ہمارے اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ مطالعہ کے دوران سیکھوں کو حل کرنے میں جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ یعنی یہ جو ہم صرف انشاءاللہ سیکھیں گے، اس سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو سیکھے ہیں مطالعہ کے دوران، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کے دوران جو سیکھے ہوتے ہیں تو ان سیکھوں کو حل کرنے میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ صرف پڑھنے سے انشاءاللہ العظیم دور ہو جائے گی۔ عبارت کو صحیح پڑھنے یا اس کے پڑھنے میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی عبارت کس طرح حل کی جائے اور اس عبارت کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کو کس طرح دور کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عربی صیغوں کی پہچان، کہ عربی صیغے جو ہیں ضرب ہے، نصر ہے وغیرہ، یا عربی پڑھتے وقت جو بھی عربی صیغے ہوتے ہیں ان کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اعراب و بنا کی پہچان اور عامل و معمول کا باہمی تعلق۔ اعراب و بنا یعنی معرب اور مبنی، اس کی پہچان کہ یہ معرب ہے یہ مبنی ہے، اس کی پہچان، اور عامل یعنی جو عمل کرنے والا لفظ ہے اس کی پہچان، اور معمول جس پہ عمل کیا جا رہا ہے ان کا باہمی آپس میں تعلق کیا ہے، وہ یعنی ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے عبارت کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ صیغوں کی پہچان علم الصرف پر، جبکہ اعراب و بنا اور عامل معمول کی پہچان علم النحو پر موقوف ہے۔ یہاں صرف کا ایک موضوع بتایا جا رہا ہے کہ صیغوں کی پہچان جو ہے وہ علم صرف سے ہوتی ہے، اور اعراب و بنا یعنی معرب اور مبنی اور عامل اور معمول کا جو باہمی تعلق ہوتا ہے، عامل کسے کہتے ہیں معمول کسے کہتے ہیں، ان کی جو پہچان ہے وہ علم النحو پر موقوف ہے۔ تو ہم اس پورے صرف کے دورے میں انشاءاللہ صیغے بھی سیکھیں گے اور صیغوں کی پہچان، ان کا طریقہ کار اور حل کرنے کا طریقہ کار، انشاءاللہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ ہمارے اس دورے میں علم الصرف پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ علم صرف کی ضرورت، سب سے پہلی چیز تھی دورے کا مقصد، وہ آپ نے سماعت فرما لیا، اور دوسری چیز ہے علم صرف کی ضرورت۔ علم صرف کی کیا ضرورت ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے اور کیوں اس کو سیکھا جاتا ہے۔ عربی کلام میں بالخصوص قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے لغت عرب کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے عربی سیکھنی ہے یا قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے
ضروری ہے کہ ہم لغت عرب کو جانیں۔ اگر ہم لغت عرب کو نہیں جانیں گے تو پھر اس کے قواعد و ضوابط کو نہیں جانیں گے تو پھر ہمیں عبارت حل کرنے میں یا قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی جو بھی تعلیم ہے اس میں ہم اچھے طریقے سے مہارت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ لغت عرب سیکھے بغیر عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کے صرف نقوش ہی نظر آئیں گے۔ اگر ہم صرف نہیں سیکھیں گے اور لغت عرب کو اچھے طریقے سے نہیں جانیں گے تو کوئی بھی اگر ہمارے سامنے کوئی عربی کتاب لائی جائے تو اس عربی کتاب کے صرف ہمیں یہ کالے کالے حروف، یہ نقوش ہی نظر آئیں گے کہ یہ، لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا۔ ان نقوش کے اندر چھپے ہوئے معانی اور حقائق و دقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے لغت عرب کے جاننے کے بغیر۔ اس لیے لغت عرب کو سمجھنے کے لیے باقی علوم، نحو، بلاغت، ادب، یہ جو بھی علوم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم صرف کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور یہ جو علم صرف ہے یہ انتہائی بنیادی چیز ہے۔ اس میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ صرف سیکھے بغیر سیکھوں کو حل کرنا اور صحیح معنی کو سمجھنا یہ بالکل ناممکن ہے اگر ہم صرف کو نظر انداز کریں گے، کیونکہ جب تک لفظ کی پہچان نہ ہو معنی معلوم نہیں ہو سکتے، اور معنی معلوم نہ ہو تو کلام کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ علم صرف کی ضرورت ہے، یعنی علم صرف کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر ہم احادیث نبویہ کو اچھے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، لغت عرب کو اچھے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو علم صرف کی ضرورت ہے، علم صرف کو سیکھنا پڑے گا ہمیں، وگرنہ پھر عربی کتاب ہمارے سامنے لائی جائے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تیسری چیز ہے علم صرف کی اہمیت۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا اور سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا اور سیکھنا نہایت ضروری ہے، صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے، اور یہ دونوں عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ عربی گرامر میں سے صرف کے بارے میں بعض اہل علم کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں، یعنی علم صرف کی اہمیت کے بارے میں کچھ علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ سب سے پہلے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے علوم، تمام علوم کی ماں ہے، والنحو ابوہا، اور نحو جو ہے اس کا باپ ہے۔ یعنی جس طرح انسان باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے باپ، پیدائش کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، اور اس بچے کو جنم دینے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جس طرح ماں کی حیثیت ہے، جس طرح انسان کے لیے ماں کی حیثیت ہوتی ہے یا کسی بھی جاندار چیز کے لیے ماں کی حیثیت ہے، اسی طرح علوم کے اندر صرف کی حیثیت ہے، اور نحو کی جس طرح کہ ہمارے ہاں باپ کی حیثیت ہوتی ہے اس طرح علوم کے اندر نحو کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ الصرف والنحو فی العلم کالروح فی الجسم، کہ صرف اور نحو علم میں اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے۔ جب جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے تو جسم کیا نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر جب جسم کے اندر روح نہ ہو۔ تو اس طرح صرف اور نحو جو ہے علم میں ایسے ہی ہے کہ علم ایک جسم ہے اور صرف اور نحو اس
علم کے لیے، اس علم کے جسم کے لیے کیا ہے، روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، الصرف فی العلوم کالضوء فی النجوم، صرف جو ہے علوم میں اس طرح ہے کہ جس طرح روشنی ستاروں کے لیے، جس طرح رات کے اندھیرے میں ہمیں ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح علم کے اندر ہمیں صرف کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف کی روشنی اور صرف کی سیکھے بغیر ہم یعنی کہ عربی زبان کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز، علم صرف پڑھنے کا مقصد، کہ علم صرف پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے علم صرف؟ علم صرف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن و حدیث کا سمجھنا بھی علم صرف پر موقوف ہے۔ جب تک ہم علم صرف کو صحیح طریقے سے نہیں حاصل کر سکیں گے، صحیح طریقے سے اس میں مہارت حاصل نہیں کریں گے، تو پھر نہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ صحیح طریقے سے آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم قرآن و حدیث پر اچھے طریقے سے عمل کرنا جانیں گے۔ اور عمل بھی ہم اس وقت قرآن و حدیث پر اچھے طریقے سے کر سکیں گے جب ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ ہوگی، اور قرآن و حدیث کی سمجھ ہمیں تب ہوگی جب ہم علم صرف کو سیکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے اس دورے کا پہلا سبق، اور جو ابتدائی چیزیں ہیں مبادیات علم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے پہلے سبق کے اندر 4 چیزیں پڑھی ہیں: دورے کا مقصد، علم صرف کی ضرورت، علم صرف کی اہمیت، اور علم صرف پڑھنے کا مقصد۔ تو ان 4 چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور ان سب کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ سبق نمبر 2 لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا علم صرف، یعنی اب سبق نمبر 2 کے اندر علم صرف کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، موضوع اور اس علم کا فائدہ کیا ہے، یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی سبق نمبر 2 کے اندر۔ لغوی تعریف، صرف کا لغوی ابھی تک یعنی کہ آپ نے صرف یعنی کہ اس کا مقصد، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کا مقصد آپ نے یعنی کہ پڑھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہے کیا، کسے کہتے ہیں صرف؟ لغوی تعریف، پھیرنا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دی آپ کی طرف ایک جماعت جنوں کی، یعنی لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ پھیرنا، صرفنا وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے پھیر دی الیک آپ کی طرف نفرن ایک بہت بڑی جماعت من الجن جنوں میں سے۔ تو صرف کا لغوی معنی یہ ہوا کہ پھیرنا۔ اصطلاحی تعریف، علم صرف وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہو، یعنی آپ نے سیگوں کی پہچان حاصل کرنی ہے، لفظوں کو گرداننا ہے، یعنی ضرب ضربوا، نصر نصروا، آپ نے لفظوں کو گرداننا ہے، ان کی گردانیں کرنی ہے، اور اسی طرح ان کو ایک سیگے سے دوسرا سیگا، مثلا ایک سیگا ہے ضرب، واحد مذکر غائب ہے، اس سے آپ نے تثنیہ بنانا ہے، جمع بنانا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، مؤنث مذکر، یہ سارے سیگے جو بھی آپ نے بنانے ہیں وہ آپ
علم صرف سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان ہوتی ہے، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا ایک قاعدہ اور قانون اور طریقہ کار معلوم ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ ہے، صرف کلمہ، جبکہ نحو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ اور علم صرف کے اندر صرف کلمے کی بحث ہوتی ہے، کلام کی جو بحث ہوتی ہے وہ نحو کے اندر ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ انسان مفرد کلمات کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے۔ جب ہم علم صرف سیکھیں گے، علم صرف کو سمجھیں گے، علم صرف کی اہمیت کو جانیں گے، اس کے مقصد کو، اس کی ضرورت کو، اس کی اہمیت کو ہم اچھے طریقے سے جانیں گے، اس کی تعریف کو ہم اچھے طریقے سے جانیں گے، اس کے موضوع کو ہم اچھے طریقے سے جانیں گے، تو ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جو بھی مفرد کلمات ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ان کے تلفظ کے ساتھ، ان کے قاعدے اور قانون کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس دورے کا پہلا جو لیکچر ہے اس کے اندر 2 سبق پڑھائے گئے ہیں۔ ایک سبق نمبر 1 مبادیات علم، اور اسی طرح سبق نمبر 2 اس کے اندر صرف کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، موضوع اور فائدہ۔ یہ 2 سبق آج ہم پڑھا رہے ہیں۔ جو بھی ساتھی، جو بھی طلباء ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اور ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، اور جو بھی ان میں سے چیزیں سمجھ نہیں آتی ان میں سوالات بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔